وہ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، تو پنجاب پولیس کے اہلکار انہیں کہہ رہے ہیں نہیں چھڈاں گے نہیں چھڈاں گے، کہ پروگرام بڑھ گیا۔ شیر افضل مروت صاحب پنجاب پولیس کی گاڑی میں بڑھ گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں ہوں طارق سمیر ڈیلی ممتاز ڈیجیٹل کے ساتھ۔ ناظرین، آج خبریں بہت ہیں، وقت کم ہے۔ میں سب سے پہلے آؤں گا، شیر افضل مروت پھڑے گئے، لاہور سے پھڑے گئے۔ ان کو لاہور میں پنجاب پولیس نے گرفتار کر لیا۔ کیا معاملہ ہے؟ وہ لاہور کیوں گئے تھے؟ کیوں پکڑا گیا؟ کس انداز میں پکڑا گیا؟ یہ میں آپ کو بتاؤں گا۔ پھر جو سب سے اہم ترین خبر ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے ایک جج ہیں جناب جسٹس باقر نجفی صاحب، انہوں نے حکم امتناعی جاری کر دیا ڈی آر اوز مقرر کرنے پہ بیوروکریسی سے، جس پر الیکشن کا انعقاد مشکوک ہوتا ہو گیا ہے۔ اب دیکھا جائے گا، ایک طرف دیکھیں، پی ٹی آئی کہتی ہے الیکشن کرائیں، اور پھر پی ٹی آئی پٹیشن بھی دائر کرتی ہے۔ اس کو کیا کہیں؟ واہ کریں پی ٹی آئی کی، یا ڈبل سٹینڈرڈ کریں، کیا کہیں؟ اس پر میں آپ کو بتاؤں گا سارے معاملات۔ پھر معاملہ ہے فیض حمید صاحب کا، شوکت عزیز صدیقی جسٹس صاحب کا۔ وہ بحال ہوں گے یا نہیں ہوں گے، لیکن چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے اوپن ہیئرنگ کر کے لائیو کوریج دکھا کے قوم کو بہت سے حقائق سے آگاہ کر دیا ہے۔ سب سے پہلے میں ناظرین آؤں گا، شیر افضل مروت صاحب لاہور گئے، وہاں وکلا سے انہوں نے کچھ خطاب کیا، انہوں نے کوئی کنونشن کرنا تھا۔ جو ہی وہ باہر نکلے تو پنجاب پولیس نے ان پہ اسی طرح دعویٰ بولا جس طرح کہا جاتا ہے نا کہ 9 مئی کو جب عمران خان اسلام آباد ہائی کورٹ سے گرفتار ہوئے تھے تو رینجرز نے دعویٰ بولا تھا۔ اس کی جو فوٹیج آئی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں مجھے چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، تو پنجاب پولیس کے اہلکار انہیں کہہ رہے ہیں نہیں چھڈاں گے نہیں چھڈاں گے۔ وہ ان کا ایک مشہور فقرہ آیا تھا سینیٹر عفنان اللہ سے لڑائی کے بعد ایک ٹی وی چینل پہ، تو انہوں نے کہا تھا، وہ بڑا ٹرینڈ بن گیا، حالانکہ وہ بیہودہ سا فقرہ ہے، اس کی کوئی وہ نہیں ہے، کہ پروگرام بڑھ گیا۔ تو آج شیر افضل مروت صاحب پنجاب پولیس کی گاڑی میں بڑھ گئے۔ یہ ہے اس کی ان کا میں کہوں گا، اور ان کو پکڑا جانا ایک بڑا میسج بھی ہے اور نہیں بھی ہے۔ شیر افضل مروت بڑے متحرک ہیں، عمران خان صاحب کے بڑے نزدیک ہیں، جیسے ایک زمانے میں مراد سعید نزدیک ہوا کرتے تھے، فواد چودھری نزدیک ہوا کرتے تھے، یعنی جو خان صاحب کے مزاج کے عین مطابق گفتگو کرے وہ نزدیک ہوتا ہے۔ حامد خان صاحب ہوں، بیرسٹر علی ظفر ہوں، یا اور کوئی سمجھدار وکیل ہو جو رائے ایسی دے کہ بھئی راستہ کیسے بنانا ہے، ماحول حالات سے نکلنا کیسے ہے، وہ ان کے نزدیک نہیں رہتا، اور یہ نزدیک ہو گئے شیر افضل مروت۔ بہرحال وہ اس وقت اہمیت کے حامل ہیں پی ٹی آئی کے لیے، اور ان کی گرفتاری اب دیکھتے ہیں ان پہ کون کون سے مقدمات ڈالے جاتے ہیں، یا پہلے سے جو بنے ہوئے ہیں ان میں ان کی گرفتاری ہوتی ہے، اور عدالت میں جب ان کو پیش کیا جاتا ہے تو عدالت ان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے۔ بہرحال یہ ایک بڑی خبر تھی لاہور سے۔ لاہور سے ایک اور خبر ہے، لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں جناب جسٹس باقر نجفی صاحب، ان کے پاس تحریک انصاف نے ایک پٹیشن دائر کی ہوئی تھی کہ جی الیکشن کمیشن نے یہ غلط فیصلہ کیا ہے کہ ڈی آر اوز اور آر اوز جو ہیں وہ بیوروکریسی سے اے سی ڈی سی ڈپٹی کمشنر ایڈیشنل ڈپٹی کمشنرز، وہ 266 300 کے افسران ہوتے ہیں، اس سے زیادہ بھی ہوں گے شاید، صوبائی اسمبلیوں کے لیے اے سیز بھی ہوتے ہیں، تو ان کی لسٹیں مرتب کیں اور ان کو جاری
ان کو نامینیٹ کر دیا گیا. اور الیکشن ایکٹ جو ہے اس کی سیکشن 53 ہے 53، جس کے تحت 60 دن کے اندر سے پہلے الیکشن شیڈول اناؤنس ہونے سے الیکشن سے تو وہ ڈی آر اوز اور آر اوز کی تقرری کی جاتی ہے. تو یہ جج صاحب جو ہیں یہ ولا عالم انہوں نے پی ٹی آئی کے کہنے پہ یہ کیا ہے یا کسی اور کے کہنے پہ کیا ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا. اور انہوں نے یہ کہا کہ جی الیکشن پہ بڑا خرچہ ہو جاتا ہے اور شفاف الیکشن کے لیے ضروری ہے کہ سرکاری افسران وہ جو ہیں وہ ڈی آر اوز اور آر اوز نہ بنے، اور الیکشن سیاسی پارٹیاں تسلیم نہیں کرتی، جس پر الیکشن کمیشن نے ڈی آر اوز کی ٹریننگ کا ایک شیڈول تھا وہ بھی معطل کر دیا ہے، اور نوٹیفیکیشن تو ویسے ہی ان کی تقرری کا معطل ہو گیا. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک ہائی کورٹ کا جج چیف جسٹس آف پاکستان صدر پاکستان ڈاکٹر عارف الوی اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کے مشترکہ فیصلے یعنی 8 فروری کے الیکشن کو کیسے سبوتاژ کرا سکتا ہے؟ تحریک انصاف ایک طرف کہتی ہے کہ الیکشن ہونے چاہیے، دوسری طرف پٹیشن لے کے عدالتوں میں جاتی ہے. تو تحریک انصاف والوں آپ یاد رکھو کہ 2018 کے الیکشن بھی بیوروکریسی نے ہی کرائے تھے. آر اوز اور ڈی آر اوز ڈپٹی کمشنرز تھے، اور اب آپ اسی پہ اعتراض کر رہے ہیں. کیا اس وقت آپ کی سیٹنگ ہوئی تھی، خاص مقام پہ سیٹنگ ہوئی تھی، اور آج کل آپ کی خاص مقام پہ سیٹنگ نہیں ہے تو آپ ہائی کورٹ پہنچ جاتے ہیں؟ چیف جسٹس آف پاکستان کو فوری طور پر اس معاملے کا نوٹس لینا چاہیے، کیونکہ وہ ہمیں تو کہتے ہیں، صحافیوں کو تو چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہونے کی افواہیں نہ پھیلائیں، اور جو افواہیں پھیلائے گا اس کے خلاف قانون کے مطابق کارروائی ہوگی. تو بھائی آپ کا یہ ایک جج، اس نے الیکشن کمیشن سے کوئی جواب بھی نہیں مانگا اور کہہ رہا جی آپ یہ ملتوی کر دیں، آپ یہ ڈی آر اوز کی تعیناتی غلط ہوئی ہے، آپ 2018 کا منگوا لیں نا، ہائی کورٹ کے جج صاحب آپ منگوا لیں وہ ڈیٹیل، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ 2018 میں کس نے الیکشن کرائے تھے. غیر یقینی کی صورتحال پیدا نہ کی جائے ملک کے اندر. اب شہباز شریف بھی بول پڑے ہیں جی، وہ کہتے ہیں جی یہ پی ٹی آئی بھاگ رہی ہے الیکشن سے، یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. حالانکہ پی ٹی آئی کے جو صدر ہیں ابھی ان سے علی گور صاحب اور بیرسٹر علی ظفر لا علم تھے اس ساری پٹیشن کے معاملے سے، اور انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے یہ دائر نہیں کی لاہور ہائی کورٹ میں پٹیشن. اور جو تحریک انصاف کے چیئرمین ہیں بیرسٹر علی گور علی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جی سرکاری افسران نہیں ہونے چاہیے، شفاف الیکشن نہیں ہوتے، عدلیہ سے لیے جائیں. تو بیرسٹر صاحب آپ ریکارڈ چیک کریں الیکشن کمیشن سے. الیکشن کمیشن نے خطوط لکھے لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کو، باقی صوبوں میں بھی لکھے کہ آپ سول ججز کی خدمات دے دیں ہمیں. تو وہاں سے جواب آیا کہ ہم نہیں دے سکتے. تو الیکشن کمیشن کہاں سے لائے؟ کو آسمان سے لائے گا افسران؟ ان کے پاس تو نہیں ہوتے، انہوں نے یہیں سے لینے ہیں، یا عدلیہ سے لینے ہیں یا بیوروکریسی سے لینے ہیں. تو پی ٹی آئی دوہرا معیار نہ اپنائے. مقبولیت ہے جس کا وہ دعویٰ کرتے ہیں، ٹھیک ہے ہوگی مقبولیت، پھر میدان سے بھاگنے کی یہ جو طریقے نا بیک ڈورز والے یوز نہ کیے جائیں، کبھی عدلیہ کا سہارا نہ لیا جائے. اور مجھے امید ہے چیف جسٹس صاحب اس معاملے میں نوٹس لیں گے اور اس کو دیکھیں گے کہ یہ الیکشن ملتوی نہیں ہونے چاہیے اور آگے نہیں جانے چاہیے. اب شیڈول آنا تھا 15 تاریخ کو الیکشن کا، اب اس کا کیا بنے گا اس حکم امتناعی کے بعد یہ بھی ابھی واضح نہیں ہوا. الیکشن کمیشن ابھی پھنسا ہوا ہے پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن کے معاملے میں. اکبر ایس بابر اپنی کہانی بیچ رہے ہیں، حالانکہ ان کے پاس میڈیا ٹاک کے علاوہ بیچنے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے.
وہ ایک فارن فنڈنگ کا کیس تھا، ان کے پاس کچھ ثبوت تھے، اس وقت وہ پی ٹی آئی کے اہم رکن تھے، تو وہ لے گئے، اس پر عمران خان کے خلاف فیصلہ ہو گیا۔ ابھی تو وہ الیکشن کمیشن میں کوئی گیم کھیل رہے ہیں کہ بلہ نہ ملے، بلے کا نشان نہ ملے، تو دیکھتے ہیں الیکشن کمیشن اس پر کیا فیصلہ کرتا ہے۔ ناظرین، دوسرا معاملہ ہے سب سے اہم، جسٹس شوکت عزیز صدیقی، جنہیں عمران خان کے دور حکومت میں جوڈیشل کمیشن نے ہائی کورٹ کے جج کے عہدے سے برطرف کر دیا تھا۔ ان پہ الزام یہ عائد ہوا تھا کہ آپ نے بار ایسوسی ایشن کے ایک اجلاس میں اس وقت کے ڈی جی آئی ایس آئی جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا نام لے کر تنقید کی تھی، اور یہ کہا تھا کہ بینچز کی تشکیل مینج کی جاتی ہے، فیصلے مینج کیے جاتے ہیں، اور شوکت عزیز صدیقی کے مطابق فیض حمید ان کی رہائش گاہ پر آئے اور ان کو کہا کہ آپ نے نواز شریف کی اپیل نہیں لینی، اگر آپ نواز شریف کی اپیل لیں گے اور اس میں ہماری مرضی کا فیصلہ کریں گے تو درست، ورنہ ہماری 2 سال کی محنت ضائع ہو جائے گی۔ اور اس وقت کے ہائی کورٹ کے چیف جسٹس انور کانسی صاحب نے پھر بینچ کوئی اور تشکیل دے دیا، بینچ میں ان کو نہیں ڈالا، یہ سارا الزام تھا۔ اس پہ جوڈیشل کمیشن میں کارروائی ہوئی، ان کیمرہ ہوئی، اور ان کو ملازمت سے برطرف کر دیا گیا۔ وہ پٹیشنیں دائر کرتے رہے، لیکن سپریم کورٹ نے نہیں سنا۔ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بینچ بنا کے آج اوپن سماعت کی ہے۔ حامد خان، وکیل کون ہیں ان کے؟ حامد خان، جو تحریک انصاف کے سابق چیئرمین عمران خان کے بہت قریبی ساتھی ہیں اور بہت اچھے وکیل مانے جاتے ہیں، اچھے رہنما مانے جاتے ہیں۔ انہوں نے دلائل دیے تو وہاں بحث مباحثے میں پھر ہوا کہ فریق بنائے بغیر آپ کسی پر الزام نہیں لگا سکتے، چیف جسٹس نے یہ کہا، تو وہاں پھر فیصلہ ہوا۔ اب انہوں نے فریق، ناظرین، کس کو بنایا؟ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ، سابق ڈی جی آئی ایس آئی فیض حمید، اور 3 بریگیڈیئر صاحبان ریٹائرڈ، عرفان رامے، فیصل مروت اور طاہر وفائی، اور اس کے علاوہ سابق چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب انور کانسی صاحب اور سابق رجسٹرار سپریم کورٹ ارباب عارف کو فریق بنایا گیا ہے۔ اب ان کو نوٹسز جاری ہوں گے اور یہ سپریم کورٹ میں آتے ہیں نہیں آتے، یہ آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ ہو سکتا ہے باجوہ صاحب باہر چلے جائیں، پھر وہ ویسے بھی وہ اکثر باہر رہتے ہیں آج کل پاکستان سے۔ فیض حمید سے متعلق ہمیں کوئی اطلاع نہیں ہے کہ وہ کہاں ہیں، تو نوٹسز جب جاری ہوں گے تو پھر دیکھا جائے گا۔ دوسرا معاملہ ہے جسٹس مظاہر نقوی صاحب، ان کے خلاف مس کنڈکٹ کا ایک کیس چل رہا ہے۔ خواجہ عارض صاحب ان کے وکیل ہیں، انہوں نے ریکویسٹ کی تو جوڈیشل کمیشن جو تھا اس نے متفقہ طور پہ فیصلہ کیا، جس میں اعجاز الحسن صاحب بھی اس کے ممبر ہیں۔ اعجاز الحسن صاحب مانیٹرنگ جج تھے جب پاناما کیس چلایا گیا۔ اب اس کیسوں میں ہائی کورٹ نواز شریف کو بری کر چکی ہے۔ اب کیا سوچتے ہوں گے اعجاز الحسن صاحب کہ ان کی محنت ضائع ہو گئی۔ بہرحال جسٹس مظاہر نقوی صاحب کا جو کیس ہے اس کی اوپن سماعت کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور یہ ایک سماعت بند کمرے کمیٹی روم میں نہیں ہوگی، کورٹ روم نمبر 1 میں ہوگی، اور میڈیا اور باقی متعلقہ لوگ وہاں بیٹھیں گے اور پھر ان پہ جو الزامات ہیں وہ سنائے جائیں گے، پھر وہ ان کے جواب دیں گے ان کے وکیل، جو بھی فیصلہ ہونا ہے جوڈیشل کمیشن نے۔ شوکت عزیز صدیقی کو یہ اپرچونٹی نہیں دی گئی تھی اور ان کو راتوں رات آرڈر کر کے برطرف کر دیا گیا تھا۔ ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین صورتحال۔ میں انشاءاللہ بہت جلد آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔